یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز طویل صبر کے بعد عطا کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک نشانی تم پر بار بار ظاہر کرتا ہے۔ اگر آج زندگی کی بے شمار بھول بھلائیاں تمہیں دربدر کر رہی ہیں اور بے اطمینانی کی کیفیت تم پر طاری رہنے لگی ہے، تو یاد رکھنا کہ اکثر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ حواس سے پوشیدہ حقیقتیں تم پر کھول کر صداقت کی وہ راہیں تم پر روشن کرتا ہے جو بہترین منزلوں تک پہنچانے کا سبب بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں سے ملنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اسے تکلیف دینے کے لیے مقرر کر دے گا۔ جانتے ہو وہ کون سا صبر ہے جس کا اجر دگنی رفتار سے تم تک پہنچتا ہے؟ ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو، جس میں تھکاوٹ ہو جانے پر بھی تم چلنا نہ چھوڑو، جس میں تکلیف ملنے پر بھی چہرہ مسکرانا نہ چھوڑے، جس میں خالق کی طرف سے جواب محسوس نہ ہونے پر بھی حمد و ثنا میں کمی نہ آئے۔ یہی وہ صبر ہے جس کا بدلہ اللہ ایسا دیتا ہے کہ انسان شکر کے آنسو بہاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دکھی دل سے مخاطب ہے، تم صبر رکھو اور تمہارا صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ کرو۔ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تم کو عطا فرمائے گا، اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ عطا کریں گے۔ یقین جانو، آج جو چیزیں تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو قرب خداوندی کے لیے عاجزی کی صفات سے جڑ کر رحمتوں کے خزانے لوٹتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہمیں مان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کے صلے میں اکثر اپنی مدد بہت سے طریقوں سے بھیجتا ہے۔ کبھی وہ کسی انسان کے ذریعے سے تم سے رابطہ کرتا ہے، کبھی وہ تمہارے دل میں بار بار خیال ڈالتا ہے، اور کبھی کسی کے الفاظ رب کی طرف سے انعام میں ہوتے ہیں جو تمہیں مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف ہجرت کرواتے ہیں۔ اور جب کبھی تم محسوس کرنے لگو کہ دل میں بے چینی بڑھنے لگی ہے اور مایوسی تم پر چھانے لگی ہے تو سمجھ لینا کہ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ مہربان ان قریب اپنی عطاؤں کا ظہور اب کرنے ہی والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں سے لوگوں کی امید ختم ہونے لگتی ہے وہیں سے اللہ کی رحمت اور اس کا نظام شروع ہونے لگتا ہے۔ جان رکھو، تمہارا رب صرف غذا ہی نہیں بلکہ تم پر بہار بھی لاتا ہے، اور وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے کہ تمہارا دل ان کی تازگی اور شادابی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، مگر دوسری طرف وہ اسی ہریالی کو زرد، خشک اور سیاہ کوڑا بنا دیتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ تو اگر آج تمہیں اپنی زندگی میں غذا سے سابقہ پیش آ رہا ہے تو بہت جلد تم رنگین بہار بھی دیکھو گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک بندوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں ساری باتیں سنتا ہوں اور خوب باخبر ہوں۔ جانتے ہو تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر روتے ہوئے اس کے آگے جھک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے صبر کا بہترین اجر ملنے والا ہے، کیونکہ جس چیز کی طلب تمہیں سجدوں تک لے آئے وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہیں چھوڑتا۔
قرآن کہتا ہے اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ اور اگر تم تلاش میں ہو اس نشانی کی جو اللہ طویل صبر کے بعد حیرت انگیز صلے کی بہترین عطا تمہارا مقدر کرنے والا ہے، تو سنو اس کی خاص نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارا صبر تمہیں اس انتہا تک لے جائے کہ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی تم سن کر انسنا اور دیکھ کر اندیکھا کرنے لگو، اور بولنے کی طلب ہونے کے باوجود بھی خاموش رہنے لگتے ہو، تو یاد رکھنا کہ تمہاری طاقت کی یہ بے بسی اور برداشت کا یہ رویہ تمہیں اللہ کے در سے وہ فراخ دست اور مہربان صلے عطا کرواتا ہے کہ تمہارا ایک ایک غم ان گنت خوشیوں میں بدل جاتا ہے۔ مطمئن رہنا اصل بھروسے کے لائق وہ اللہ ہے جو تمہارے آنسوؤں کی قیمت دگنی کر کے لوٹاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری دعائیں ہواؤں کا رخ موڑ کر تمہیں اس کنارے تک لے جائیں جہاں تم جانا چاہتے ہو، کیونکہ صبر کا گھونٹ چاہے کتنا ہی کڑوا ہو لیکن صلے کی مٹھاس تمہاری چاہت سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ ان قریب تمہارے صبر کا اجر دگنی رفتار سے تم تک پہنچنے والا ہے جو تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی آزمائش ختم کر کے آپ کو راحت و سکون عطا فرمائے اور آپ کی دلی دعاؤں پر اپنا کن فرمائے، آمین۔